میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب دعا مانگتے مانگتے ہاتھ تھک جاتے ہیں، جب آنکھوں میں آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، جب دل کے اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے، کیا اللہ نے سنا ہی نہیں؟ کیا میری دعا گم ہو گئی کسی اندھیرے میں؟ کیا میں اتنی چھوٹی ہوں کہ میرے درد کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ میں جانتی ہوں یہ سوال، میں جانتی ہوں یہ خاموشی، میں جانتی ہوں وہ رات جب تم نے سجدے میں اپنا چہرہ رکھ دیا تھا اور صرف رویا تھا، کوئی لفظ نہیں، کوئی جملہ نہیں، صرف آنسو، اور صبح اٹھ کے پھر وہی زندگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ اسکرپٹ اسی لڑکی کے لیے ہے، اسی عورت کے لیے ہے، اسی انسان کے لیے ہے جو تھک گئی ہے مگر چھوڑتی نہیں، جو روز اٹھتی ہے اور پھر سے دعا کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو اندر سے ٹوٹ چکی ہے مگر باہر سے سب ٹھیک دکھاتی ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو اور تمہاری دعا گم نہیں ہوئی۔ بس ذرا رکو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سوچو ایک لمحہ، تم نے پہلی بار دعا کی تھی کب؟ شاید بچپن میں جب کوئی کھلونا چاہیے تھا، یا پھر جب امتحان تھا اور دل ڈرا ہوا تھا، یا پھر وہ پہلی بار جب کوئی درد ایسا آیا جو کسی کو بتا نہیں سکتی تھی اور تم نے بس اللہ سے کہا تھا، یا اللہ تم ہو نا؟ وہ دعا کتنی صاف تھی، کتنی سیدھی، کتنی سچی۔ کوئی لفظوں کی سجی ہوئی تلاش نہیں تھی، کوئی شرط نہیں تھی، صرف ایک بچے کی آواز تھی جو اپنے رب سے بول رہی تھی، اور اللہ نے سنا تھا، تب بھی سنا تھا۔ لیکن ہم بڑے ہوتے گئے اور ہماری دعاؤں کے ساتھ ہماری توقعات بھی بڑی ہوتی گئیں۔ ہم نے سوچا اب میں سمجھدار ہوں کہ اب میری دعا سیدھی قبول ہونی چاہیے، اب مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب وہ انتظار لمبا ہوا تو دل میں پہلا شک آیا۔ وہ شک بہت چھوٹا ہوتا ہے پہلے، ایک وسپر جیسا، شاید اللہ بزی ہے، شاید میری دعا میں کوئی کمی ہے، شاید میں اتنی لائق ہی نہیں۔ اور پھر یہ وسپر دھیرے دھیرے ایک آواز بنتی ہے، اور وہ آواز کہتی ہے، اللہ نے سنا ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں یہ آواز، بہت لوگ جانتی ہیں یہ آواز۔ وہ لڑکی جو سالوں سے رشتے کی دعا کر رہی ہے، وہ جانتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے گھر میں سکون مانگ رہی ہے روز روز، وہ جانتی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو محنت کر رہی ہے اور نتیجہ نہیں آ رہا، وہ جانتی ہے۔ وہ جو بیمار ہے اور شفا مانگ رہی ہے، وہ جانتی ہے، سب جانتی ہیں۔ مگر کیا یہ سچ ہے؟ کیا اللہ نے سچ میں نہیں سنا؟ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے، اور یہ بات میں تمہیں بہت دھیان سے سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اور تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا قول ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ وعدہ نہیں توڑتا۔ تو پھر سوال یہ ہے، اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا تو دیر کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال غلط نہیں ہے، یہ انسانی ہے، اور اس کا جواب بہت گہرا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بس ہم نے کبھی اتنے دھیان سے سوچنے کی فرصت نہیں لی۔ آج لی جائے۔ سوچو ایک ڈاکٹر کے بارے میں۔ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ بچہ روتا ہے، ماں روتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب میرا بچہ درد میں ہے، پلیز ابھی انجیکشن دو۔ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس وقت انجیکشن نہیں دینا چاہیے، پہلے ٹیسٹ کرنا ہے، پہلے وجہ جاننی ہے، پہلے صحیح وقت آنا ہے۔ کیا ڈاکٹر نے سنا نہیں؟ بالکل سنا۔ کیا ڈاکٹر کو پرواہ نہیں؟ بالکل پرواہ ہے، لیکن ڈاکٹر وہ کرتا ہے جو بچے کے لیے صحیح ہے، نہ کہ وہ جو ماں اس وقت چاہتی ہے۔ اب سوچو، اللہ تو اس ڈاکٹر سے بھی کہیں زیادہ جانتا ہے۔ وہ تمہاری رگوں میں دوڑا ہوا خون جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی وہ گہرائیاں جانتا ہے جو تم نے کبھی زبان پہ نہیں لائیں۔ وہ جانتا ہے کیا تمہارے لیے صحیح ہے، وہ جانتا ہے کب تمہارے لیے صحیح ہے، وہ جانتا ہے کیسے تمہارے لیے صحیح ہے۔ تو جب اللہ تیری دعا میں دیر کرتا ہے، یہ اس کی بے پرواہی نہیں ہے، یہ اس کی محبت ہے، سیدھی، گہری، سچی محبت۔ میں تمہیں ایک اور بات بتاتی ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی دعا سننا بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ وہ کبھی کبھی دعا کا جواب روک لیتا ہے، صرف اس لیے کہ بندے کی آواز پھر سے سنے۔ سوچو اس بات کو، اللہ تمہاری آواز سے محبت کرتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ تم پھر پکارو، پھر مانگو، پھر رو، پھر اس کی طرف جھکو۔ کیا یہ ظلم ہے؟ نہ نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفوں میں اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے دور مت ہو جاؤ، کہ یہ رشتہ بنا رہے، کہ یہ دھاگا ٹوٹے نہیں۔ میں اسی لڑکی سے بات کرنا چاہتی ہوں جو رات کو سونے سے پہلے چھت کو تاکتے تاکتے سوچتی ہے، میں نے سب کچھ کیا، نماز پڑھی، دعا کی، خود کو سنبھالا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ تیری یہ بات غلط نہیں ہے، تیری یہ تھکان سچی ہے، تیری یہ تکلیف اصلی ہے، مگر ایک لمحے کے لیے رکو، صرف ایک لمحہ۔ کیا تم نے واقعی سب کچھ کیا، یا تم نے بس اتنا کیا جتنا تمہیں کمفرٹیبل لگتا تھا؟ میں یہ الزام نہیں دے رہی، میں تو خود سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جو دل کے پورے اندھیروں میں گیا ہو اللہ کے لیے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی نمازوں میں صرف لفظ نہیں، اپنا دل بھی رکھا ہو؟ تو ہم میں سے کون ہے جس نے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اللہ سے بات کی ہو، صرف اس لیے کہ دل بات کرنا چاہتا تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مانگنا نہیں تھا، صرف بول رہی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں دعا اور محبت ملتی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ بہت قریب آ جاتا ہے، اور اسی قربات میں دعا کا جواب چھپا ہوتا ہے۔ ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، ہم اکثر دعا کو کیسے کہوں، ایک ٹرانزیکشن سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے مانگا، اللہ نے دیا، تا ٹھیک ہے، مگر دعا ایسی نہیں ہے۔ دعا رشتہ ہے، دعا وہ بات ہے جو تم اللہ سے کرتے ہو جب تمہارے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ دعا وہ گفتگو ہے جو رات کے دل کے اندھیروں میں ہوتی ہے، اور رشتوں میں دیر لگتی ہے۔ رشتے جلدی نہیں بنتے، رشتے وقت مانگتے ہیں۔ تو جب اللہ تمہاری دعا کا جواب روک رہا ہے، وہ تمہیں اپنے نزدیک لا رہا ہے۔ ہر روز تھوڑی اور قربت، ہر روز تھوڑا اور رشتہ، ہر روز تھوڑا اور۔ تم صرف اس کی طرف دیکھنے لگتے ہو، اور یہی تو وہ چاہتا ہے۔ آج میں تم سے سیدھا بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی جو سوچ رہی ہے کہ اللہ نے میری بات نہیں سنی، تم سے بات کر رہی ہوں، تم غلط سوچ رہی ہو، مگر میں جانتی ہوں یہ سوچنا کیسے شروع ہوتا ہے۔ جب سب کی دعائیں قبول ہوتی دکھتی ہیں اور تمہاری نہیں ہوتی، جب تیری سہیلی کی شادی ہو گئی اور تیری نہیں ہوئی، جب دوسرے امتحان میں پاس ہو گئے اور تم نہیں ہوئی، جب لوگوں کے گھر میں خوشیاں آئیں اور تمہارا گھر ابھی بھی خاموش ہے، وہ درد جب تم اپنی خوشی چھپاتے ہو اور دوسروں کی خوشی پہ مسکراتے ہو، وہ درد میں جانتی ہوں۔ وہ اندر کی آواز جو کہتی ہے، کیوں وہ اور میں نہیں؟ وہ رات کا وہ وقت جب تم نے اللہ سے کہا، یا اللہ، کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیا میں معافی کے لائق نہیں؟ کیا میری دعا میں کوئی کمی ہے؟ یہ سوال تمہارے اندر ہے، مجھے پتہ ہے، اور ان سوالوں کا جواب بہت پیارا ہے۔ اللہ نے تمہیں نظر انداز نہیں کیا۔ اللہ کسی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، کھلے میں بھی، چھپے میں بھی۔ وہ تمہارا درد جانتا ہے، وہ درد بھی جانتا ہے جو تم نے کسی کو بتایا نہیں۔ وہ آنسو بھی جانتا ہے جو تم نے اندھیرے میں پیے۔ وہ رات بھی جانتا ہے جب تم نے مسکرانا چاہا مگر نہیں مسکرا سکی۔ اللہ سب جانتا ہے، اور ایک اللہ جو سب جانتا ہے، وہ کب بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اب میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، وہ روز صبح اٹھتی تھی اور دعا کرتی تھی، ایک ہی دعا روز۔ مہینے گئے، سال گئے، دعا قبول نہیں ہوئی، وہ تھکنے لگی۔ ایک رات وہ بہت روئی، بہت گہری تکلیف تھی۔ اس نے اللہ سے کہا، میں نہیں سمجھتی، میں نہیں جانتی کیا غلط ہے، مگر میں ہوں، میں یہاں ہوں، اور میں معاف نہیں کر سکتی اگر تم نے سنا نہیں۔ اور پھر وہ چپ ہو گئی، آنسو آ گئے، اور اس خاموشی میں ایک سکون آیا، ایک عجیب سا سکون۔ وہ سکون نہیں جو پرابلم سالو ہونے پہ آتا ہے، وہ سکون جو تب آتا ہے جب تم سچ بول دیتے ہو اور کوئی سن لیتا ہے۔ وہ لڑکی جانتی تھی اللہ نے سنا۔ اس رات کچھ قبول ہوا تھا،
شاید دعا کا جواب نہیں آیا تھا، مگر کچھ اور آیا تھا۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ رہا تھا پھر سے جڑ گیا تھا، اور اسی جڑے ہوئے رشتے میں آگے کا سفر آسان ہو گیا۔ دعا کا قبول ہونا صرف ایک ہی طرح نہیں ہوتا، یہ بات بہت ضروری ہے۔ ہم سوچتے ہیں قبول مطلب جو مانگا وہ مل گیا، مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ 3 طریقوں سے دعا قبول کرتا ہے۔ پہلی، جو مانگا وہ دے دیتا ہے۔ دوسری، کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے جو آنے والی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ تیسری، آخرت میں اس کا عجیب اور پیارا بدلہ دیتا ہے۔ سوچو، کوئی مصیبت جو آنے والی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم روتے رہے، کہا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اللہ نے خاموش خاموش ایک اور مصیبت روک دی تھی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ محبت ہے، خاموش محبت۔ میں تم سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، صبر کے بارے میں۔ صبر صرف چپ رہنا نہیں ہے، صبر صرف انتظار کرنا نہیں ہے، صبر ایک زندہ جذبہ ہے۔ صبر کا مطلب ہے، میں جانتی ہوں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں جانتی ہوں کہ دیر ہے اندھیر نہیں، میں جانتی ہوں کہ میرا وقت آئے گا اور میں تب تک یہاں کھڑی رہوں گی، اپنی جگہ پر اپنے رب کی طرف منہ کر کے۔ یہ صبر ہے، یہ وہی جوان مرد ہونے کی جگہ ہے جہاں انسان اصلی بنتا ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو خوش رہنا آسان ہے، جب کچھ نہ ہو اور پھر بھی تم کھڑی رہو، یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اور دیکھنے کا مطلب اللہ کا۔ تم سمجھ نہیں سکتی، جب اللہ تمہیں دیکھتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ محبت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکی ہو، اسٹوڈنٹ ہو، گھر میں ہو، شادی شدہ ہو، کوئی بھی ہو، تیری دعا تیری اپنی ہے، کسی نے نہیں چھینی، کسی راستے میں نہیں کھو گئی، اللہ کے پاس ہے، محفوظ سنبھالی ہوئی۔ اور ایک دن، یا تو اس دنیا میں یا وہ دن جب تم اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، اللہ تمہیں بتائے گا کہ تمہاری وہ دعا، تمہارا وہ رونا، تمہارا وہ اٹھنا اور پھر گر کے پھر اٹھنا، سب دیکھا تھا اس نے، سب سنا تھا، سب محسوس کیا تھا، اور اسی لمحے سب سمجھ آ جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آج رات ایک کام کرو، صرف ایک، اٹھنا، وضو کرنا اور اللہ سے ایک بار سیدھی بات کرنا۔ کوئی لفظ تیار مت کرو، کوئی دعا یاد مت کرو، بس بول دو جو دل میں ہے۔ اگر غصہ ہے بول دو، اگر تھکان ہے بول دو، اگر شک ہے بول دو، اللہ بڑا ہے، تمہارا غصہ، تمہارا شک، تمہاری تھکان وہ سب اٹھا سکتا ہے۔ وہ دل ٹوٹا ہوا بھی قبول کرتا ہے، وہ آنسو بھی قبول کرتا ہے، وہ دعا بھی قبول کرتا ہے جو صرف ایک لمبے سانس کے ساتھ کی گئی ہو۔ تیری دعا گم نہیں ہوئی، تیری دعا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے تیری آواز سنی ہے، اور تیری آواز اسے پیاری ہے۔ تھکو مت، ٹوٹ مت، اٹھتی رہو، مانگتی رہو، اور یقین رکھو کہ وہ دن آئے گا جب سب کچھ سمجھ آ جائے گا، جب تم مسکراؤ گی اور دل کے اندر سے ایک ہی بات نکلے گی، اللہ نے ضرور سنا تھا،